بے شمار طریقے ہیں. مثلا ایک اگر اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا انومریٹر آ کے جب پوچھتا ہے تو بندہ کہتے ہیں جی اس کمرے میں ہم 50 بندے رہتے ہیں, کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. کمپلین سے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ کمپلین کر دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک ہمارا سیمپل پوسٹ انومریشن سیمپل سروے بھی ہوتا ہے, اس کے مطابق بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. تو چیکنگ کے یہ مختلف طریقے ہیں جس سے ہم پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ بندہ, اور صرف یہ نہیں کہ یہ غلط انفارمیشن دینے پہ, یہ زیادہ پیونیٹیو ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا. وہ تو آسان ہے نا پتہ کرنا کہ میں آپ کے پاس گیا ہوں, آپ کہتے ہیں بھاگ جاؤ جی میں نہیں, تم کون ہو. تو یہ ان صورت میں ہے یا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ ہمارا انومریٹر گیا ہے اور کوئی ڈیٹا نہیں مل رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر والے گھر نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے جو, تو یہ زیادہ اس کام کے لیے. سب ایک اور چیز جو ابھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آئی, الیکشن کمیشن کی طرف سے بوگس ووٹنگ جو رجسٹرڈ لسٹیں تھیں اس میں یہ انکشاف ہوا کہ ڈبلنگ بہت زیادہ تھی, اور چونکہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 60 سے 70% تک رورل ایریاز میں رہتی ہے, ان میں سے کچھ مائیگریٹڈ ہیں, کچھ ایک فیملی کے افراد جو ہیں وہ شہر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا پاپولیشن سینسس کا جب عملہ جاتا ہے وہ کیسے اس کو اس میں امتیاز کرتا ہے کہ جو گاؤں میں اس کی فیملی کے لوگ ہیں وہ اس کو بیچ میں شامل کر کے اپنے افراد کی تعداد لکھا دیں, کنبے کے افراد کی تعداد, جو شہر میں 4-6 لوگ ان کے فیملی کے رہتے ہیں اور 4-6 گاؤں میں رہتے ہیں, تو وہ 12 کے 12 وہاں اندراج کروا دیں. اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جب ہم مردم شماری کریں گے تو اس کے فارم میں یہ دیا ہوا ہے کہ آپ عمومی طور پہ کہاں رہتے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ کیا آپ پچھلے 3 ماہ میں, 6 ماہ میں, 1 سال میں کیا کسی اور جگہ سے اپنا مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں, کام کے سلسلے میں آئے ہیں, آپ نارملی یہاں رہتے ہیں کام کے سلسلے میں, کیا پیچھے رہتے ہیں. تو یہ جو مائیگریشن ہے اور کسی وجہ سے بھی, وہ وجوہات بھی اس میں ہم پوچھیں گے, تو وہاں یہ کیپچر ہو جائے گا کہ یہ بندہ گاؤں سے ادھر آیا ہے نوکری کے سلسلے میں, کام کے سلسلے میں, فیملی پیچھے, تو یہ کیپچر ہو جائے گا وہاں. چیز بھائیو صاحب جو یہاں پہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آئی کہ بہت ساری کچی آبادیاں ہیں جہاں پہ جو فگرز فراہم کرنے والے ہیں اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ان لوگوں کو کہ جو ہم معلومات دے رہے ہیں یہ آگے جا کے جو جنرل پلاننگ ہوتی ہے کسی کنٹری کی اس میں یوٹیلائز ہوتی ہیں. تو کوئی اویئرنیس اس سطح تک لے جانے کے لیے بھی گو کہ آپ کے اخبارات اور ٹی وی چینلز میں آپ کی ایک کیمپین ہے, لیکن اس سطح تک جو لوگ اخبار پڑھتے نہیں ہیں, بہت کم پڑھتے ہیں, ان تک کیسے یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کی ٹیمیں پہلے جاتی وہ ان کو جا کے ایجوکیٹ کرتی ہیں اس کے متعلق کہ یہ جو چیز ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ اور آپ کریکٹ فگرز جو ہیں وہ فراہم کریں. ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف دور دراز علاقوں میں نہیں بلکہ یہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں, پیر بدائی کا علاقہ ہے, اسی طرح اسلام آباد میں بھی کچھ کچی آبادیاں اس طرح کی موجود ہیں جہاں پہ یہ پرابلم پیش آتا ہے. جو کیمپین ہے, جب ہم مردم شماری میں جائیں گے تو پھر ہم یہ ایک انٹینسو کیمپین کا ہمارا پروگرام ہے, اور اس کیمپین میں یہ ساری جو آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, جو ان تک رسائی, جو ہمارا ٹارگٹ پاپولیشن ہے, جو جن کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے, اخبار بھی نہیں پڑھتے, تو ان کے ساتھ ہمارا ریڈیو کے ساتھ ہمارا ان کو پہنچنے کا طریقہ ہوگا کہ جی ریڈیو بھی, ہم اس ریڈیو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اشتہار وغیرہ بھی لگیں گے, آؤٹ ڈور پوسٹرز بھی لگیں گے, تو ساری ایک مکمل کیمپین چلے گی. جہاں تک ہے کہ ہم ان کو وہاں ٹیمیں بھیج کے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ ممکن نہیں ہے, بیکاز آپ ایک چھوٹے سے علاقے کی نہیں بات کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو صرف ایک اندازے کے لیے کہ جسٹ ٹو گیو یو فلیور کہ جی کیا سائز ہے ہماری اس آپریشن کا, کہ اس وقت ہاؤس لسٹنگ کے لیے جہاں میں نے ایک انومریٹر کو 3 بلاک دیے ہیں, مجھے 85,000 بندہ چاہیے جو اس وقت کام کر رہا ہے. جب میں مردم شماری میں جاؤں گا تو مجھے 1,75,000 بندہ چاہیے جو صرف جا کے مردم شماری کریں گے, اور ایک انومریٹر کو صرف ایک بلاک میں لگا تھا.
اب اتنے بڑے وسیع علاقے کو پاکستان کے طول و عرض میں بندے بھیجنا، ٹیمیں بھیجنا، جنہوں نے جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، وہ تو ایک بڑا ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل سا، وہ تو امپاسبل. اس کے لیے تو مجھے 5 لاکھ بندہ چاہیے ہوگا، تو دیٹ از ناٹ پاسبل. تو اسی کے لیے ہم پھر ریڈیو کا استعمال کریں گے، زیادہ سے زیادہ ٹی وی کا، باقی ذرائع ابلاغ کا استعمال جہاں تک ممکن ہو وہ ہم کریں گے. مردم شماری کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے. ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور بالخصوص ہمارے ہاں یہ چیز پلاننگ میں اتنی زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ افیکٹو رول پلے نہیں کرتی. ہماری حکومتوں میں شاید اس پر بہت زیادہ کم توجہ دی جاتی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو نیکسٹ پلاننگ ہوگی پاکستان کی اگلے 5 4 یا 6 سال کی، یہ جو مردم شماری ہے اس کو کیسے بیس بنا کے وہ پلاننگ جو ہے وہ درست ترتیب دی جا سکتی ہے؟ پلاننگ ساری دنیا میں جو اس کا بیسک ڈینومینیٹر ہے وہ پاپولیشن ہے. پاکستان میں بھی جو جتنی پلاننگ ہوتی ہے وہ ساری پاپولیشن کے بیس پہ ہوتی ہے، بھلے وہ شارٹ ٹرم ہو، بھلے وہ میڈیم ٹرم ہو، بھلے لانگ ٹرم ہو. اگر چھوٹے سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے بندوبست کرنا ہے کہ گندم ہمیں کتنی چاہیے. ہمارے پاس لیٹ سے 25 ملین ٹن گندم پیدا ہو جاتی ہے. میں نے کتنی اپنے پاس رکھنی ہے اپنے کھانے کے لیے، اور میرے پاس ایکسپورٹ کے لیے سرپلس کتنی ہے. تو کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ پاکستان میں بندے کتنے ہیں کھانا کھانے والے، گندم میں کھانے اسی طرف والے. بھائیو صاحب آنا چاہ رہا تھا. بڑا اچھا آپ نے ایگزامپل کوٹ کی. پاکستان کی جو مردم شماری اس سے پہلے ہوئی، اس کے جو ہمارے پاس فگرز آئے، اس کو اگر سامنے رکھ کے یہ انرجی جو کرائسس ہے اب پیدا ہوا، اس کی پلاننگ کی جاتی، اور جو پلانرز تھے یا جو متعلقہ ادارے تھے وہ اگر اس مردم شماری کی بیس پر کرتے تو شاید آج یہ کرائسس ہمارے سامنے اس طرح موجود نہ ہوتا. اسی طرح فوڈ کرائسس پیدا ہوتا رہتا ہے. اس کی وجوہات کچھ مختلف ہو سکتی ہیں، ذخیرہ اندوزی، دوسرے تیسرے معاملات. لیکن ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا ادارہ جو یہ جو فگرز ہیں اور ڈیٹا کلیکشن ہے اس کو یوز کرے آگے جا کر اور اس پر کوئی پالیسی مرتب کرے، وہ موجود ہے ہمارے ملک میں؟ میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی بات شروع کی تھی یا پھر کہ شماریات ڈویژن کو ہی کوئی ایسی ایک الگ اسائنمنٹ یا اس کے اندر کوئی ایسا ایک جیسے منصوبہ بندی کمیشن ہمارا پلاننگ کمیشن بنایا گیا، لیکن وہ اس طرح سے رول پلے نہیں کر سکا. نہیں، پلاننگ کمیشن کے رول پہ تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا، وہ تو آپ جو بات کریں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر کام میں مردم شماری یا پاپولیشن سینسس کا جو ڈیٹا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. آپ کو چینی کتنی چاہیے، میں نے چینی کتنی امپورٹ کرنی ہے، پاکستان نے چینی کتنی امپورٹ کرنی ہے، اس کے لیے بھی مجھے چاہیے بیسک ڈیٹا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بیسک ڈینومینیٹر ہے وہ پاپولیشن ہے. اسکول کتنے چاہیے، ہاسپٹلس کتنے چاہیے، آگے مجھے سڑکیں کتنی چاہیے، مجھے پیٹرول کتنا چاہیے، بجلی کتنی چاہیے. یہ ساری بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آلریڈی اس پہ کام ہوتا ہے، اسی پہ بیس پہ کام ہوتا ہے. جہاں پرابلم آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ سینسس ہوا لاسٹ 1998 میں، اس میں مجھے ایک نمبر آ گیا. 1998 سے اب تک کتنی اس میں گروتھ ہوئی. اب اس کے لیے میں ہر سال تو سینسس نہیں کروا سکتا. ساری دنیا میں جو رواج ہے وہ 10 سال بعد ہوتا ہے. تو وہ میں نے ایک گروتھ ریٹ ازیوم کرتا ہوں. وہ گروتھ ریٹ میرا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے جو میں ازیوم کرتا ہوں آن دا بیسس آف سیمپل. اس میں فلکچویشن ہو سکتی ہے، اس میں سلائٹ ویریشن آ سکتی ہے. اسی گروتھ ریٹ کے حساب سے جب میں لگاتا ہوں تو میری اس وقت کی پاپولیشن کو کچھ 17 کروڑ کے قریب آتی ہے. تو یہ میری پاپولیشن جو سی ہے، دس از واٹ از بینگ پروجیکٹڈ. یہ اب سینسس کی نہیں، یہ پروجیکٹڈ ہے. پروجیکٹڈ. اب اس پروجیکٹڈ پاپولیشن پہ اگر آپ کو سروے کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ سروے کا سیمپل فریم دوسرا لے لیں، آپ کا گروتھ ریٹ دوسرا آ جائے، تو میرا آپ کا وہاں وہ ویریشن آ جائے گی. تو اس میں یہ ویری بیکاز دیز آر پروجیکشن. اس ڈیٹے کو ویریفائی کرنے کے لیے، اس کو ایک مستند بات کرنے کے لیے سینسس ہوتا ہے. سینسس ابھی پھر سے ہوگا. جو آپ بات کر رہے الیکٹریسٹی کی، الیکٹریسٹی اب پاور والے زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ جو ہماری الیکٹریسٹی ڈیمانڈ
وہ جتنی پروجیکٹڈ تھی اتنے اس سے زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا, وہ گروتھ زیادہ ہو گئی, ریٹ آف گروتھ اس کا زیادہ ہو گیا, بیکاز کہ یہاں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی, لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا, سودی آ گئی, تو اس وجہ سے جو ہمارا ڈیمانڈ اور سپلائی کا مس میچ آ گیا. بٹ یہ آپ ان سے یہ پاور والے بہتر آپ کو اس کے جواب. یہ پروجیکشن فگر کی آپ نے باجوہ صاحب ایک بات کی, 18 کروڑ کے لگ بھگ اس وقت آبادی پاکستان کی ہونی چاہیے, جو گروتھ ریٹ لاسٹ سینسس میں نکلا تھا اس کے حساب سے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور مختلف جو تنظیمیں اس پہ سروے کنڈکٹ کر رہی ہیں یا اخبارات میں جو آ رہا ہے کہ یہ کوئی 20 سے 22 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ آبادی ہماری جا سکتی ہے اس سینسس کے اندر. اس میں کتنی صداقت ہے؟ 20 سے 22 کروڑ تو ممکن ہی نہیں ہے. جو ہمارے حساب سے جو ویریشن آئے گی وہ تھوڑی سی ویریشن آئے گی, مگر ابھی اب پروجیکشن کس بات کی کریں, ابھی ایسی ایسٹیمیٹ یا گیسٹیمیٹ جو کہتے ہیں کہ ایسے اندازے کی بات ہے. انشاءاللہ نومبر دسمبر تک ہم آپ کو فرسٹ ریزلٹس دے دیں گے, تو وہ پتہ چل جائے گا. جو فہرستیں ہیں وہ ستمبر تک آ جائیں گی سامنے, جو مردم شماری کی, ایک تو خانہ شماری کی مردم شماری کا ڈیٹا جو سا ہے, جو ایگریگیٹ ڈیٹا ہے, جو سارے پاکستان کا ڈیٹا ہے, وہ انیشیل ڈیٹا ہم آپ کو نومبر دسمبر تک دے دیں گے. انیشیل ڈیٹا, کیونکہ اس دفعہ ہم وہ جو ہمارا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ ہم نے بہت کم کیا. خود مختاری کی جو ترمیم منظور ہوئی 18ویں ترمیم آئین میں, اس کے بعد سے جو پاپولیشن سینسز ہے اس مرتبہ 6ٹھی پاپولیشن سینسز, اس میں اس کی اہمیت مزید دگنی ہو گئی ہے, اور بالخصوص صوبوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ جو کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بارکیف ستمبر تک جو ابتدائی خاکہ ہے پاکستان کی آبادی کا اور مردم شماری کا وہ سامنے آ جائے گا. نومبر تک یہ جو ابتدائی خاکہ ہے یہ سامنے آئے گا, اور مزید 6 ماہ لگیں گے جس میں مکمل ڈیٹیلز سامنے آئیں گی, اور جو آبادی کی کیٹیگریز ہیں مختلف 53 جو بتایا سیکٹری شماریات آصف باجوہ صاحب نے, وہ بھی سامنے آ جائیں گی, اور نیکسٹ جو پلاننگ کرنے والے ہیں, جو منصوبہ ساز ہیں, وہ اس سے کتنے مستفید ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہت شکریہ بھائی.